بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بہت غور طلب مسئلہ ہے، اچھی طرح سے سمجھیے اس کو۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ کی زمین نافرمانی سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی زمین نافرمانی سے بھر گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ لاکھوں کروڑوں کلمہ پڑھنے والے موجود ہو کے بھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہو کے بھی، زمین فتنے، فسادوں، فرقہ بندیوں، نافرمانیوں سے بھر گئی۔ ایسا کیوں ہے؟ لاکھوں زبانیں، کروڑوں زبانیں کلمہ پڑھنے والی ہے، پن حق ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیا ہوگا اس گھر کا جس کا باپ ذمہ داری لینے سے انکار کر دے کہ میں اس گھر کی ذمہ داری نہیں لیتا، ان بچوں کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ کیا ہوگا اس گھر کا جس کی ماں گھر کی ذمہ داری لینے کے واسطے تیار نہیں ہے کہ نہیں، میں یہ سب نہیں کروں گی۔ جو حشر اس گھر کا ہوگا وہی حال آج ہمارے دین کا ہے، وہ جیسے کہ ایک کھیل اور تماشا بن چکا ہے۔ امت کے طرف نظر کر کے دیکھو، پوری بکھر چکی ہے، بالکل اس ویران گھر کے جیسا جس کے ماں باپ اس گھر کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ کلمے کا حق ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، غور سے سنو اور اس میں دھیان لگاؤ۔ میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ کلمہ طیبہ ہمیشہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہے گا اور اس سے رنج اور غم اور بلا کو دور کرتا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کی جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے حقوق کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنو، بالکل بھی دھیان مت ہٹاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کھلی طور سے کی جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ آج ایسی کون سی نافرمانی ہے جو دکھا کے نہیں ہو رہی؟ کون ڈر رہا ہے ایسا کہ مسلمان ان کے سامنے نکو کرو کر کے، اور خود بھی مسلمان کیا کیا نہیں کر رہے؟ اللہ کے واسطے غور کرو۔ اب اگر ابھی نہیں سمجھیں گے تو کیا قیامت آنے کے بعد سمجھیں گے؟ عذاب کی نشانی دیکھنے کے بعد سمجھیں گے؟ آخر ہمارے سوئے ہوئے ضمیر کب جاگیں گے؟ اب نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ بھلا وہ گناہ جو چھپ چھپا کے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دیں گے، لیکن جو گناہ اعلانیہ ہو رہا، کھلم کھلا ہو رہا کہ جا اللہ ہم تیرے سے نہیں ڈرتے، جو کرنے کا وہ کر، تو عذاب کہاں سے نہیں آئے گا؟ پھر پوچھتے کہ ہم ذلیل کیوں ہے؟ مسلمانوں پیچ کیوں آتا؟ ہمارے پرچ کیوں آ رہا؟ سمجھو نا، کیا حال ہوگا اس گھر کا جس کے ماں باپ اپنی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے؟ کیا ہوگا اس گھر کا جس کی ماں لینے کو تیار نہیں ہے؟ جس طرح وہ بکھرے گا،
اسی طرح سے ہماری قوم بکھر گئی۔ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ کس نے کہا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری دی تھی اہل سمجھ کے کہ ان کے اندر کچھ تو بھی اہلیت ہوں گی تو یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں گے۔ تم وہ خیر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ مطلب تمہیں بھیجا گیا ہے نیکیوں کا مقابلہ کرنے۔ اب اس نیکیوں کا جو مقابلے کا فائدہ تھا وہ پورا کے پورا اسلام کو اور مسلمان کو پہنچا ہوتا۔ اگر مسلمان نیکیوں کا مقابلہ لگاتا تو، لیکن اس کے برعکس، اس کے الٹ مسلمانوں نے برائیوں کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اپنی ذمہ داری تو نہیں لیے، لیکن اس سے الٹا شیطان کے نقش قدم پر چل کے برائیوں کا مقابلہ لگائے، اور اس کا جو نقصان پہنچا وہ اسلام کو بھی پہنچا اور مسلمانوں کو بھی پہنچا۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ایک بہت مشہور نامچین خاندان ہے، بہت بڑا خاندان ہے، اور اس خاندان کا کوئی لڑکا لڑکی ایسا کام کریں گے، کچھ بھی برا کام کریں گے، تو اس کے ساتھ خاندان کا نام بھی بدنام ہوگا نا، لڑکا لڑکی کے ساتھ خاندان کا بھی نام بدنام ہوگا نا۔ تو اگر اسلام والے جنہوں نے اپنے نام کے آگے مسلمان کے لیبل لگائے لے وہ غلط کام کرتے تو ساتھ میں اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور فسادوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے، فتنہ پرور لوگوں کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے، اپنے نام کی لاج رکھنے کے واسطے، اسلام کی لاج رکھنے کے واسطے اللہ کے واسطے سدھر جاؤ مسلمانوں، جاگ جاؤ۔ اے اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔